اللہ نے صحابہ کی مثال دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کسان کی طرح مشابہ قرار دیا جو ننا سا بیج ڈالتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عالم میں، اس پوری دنیا میں، مکہ کی وادیوں میں اکیلے توحید کا تھوڑا سا بیج ڈالا، اکیلے لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا، پوری دنیا مخالف۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پودا اگایا، جو سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں وہ پودا ظاہر ہوا، حضرت علی کی شکل میں، حضرت عمر بن خطاب کی شکل میں، وہ ننے پودوں کی آبیاری میں لگے رہے۔ سب ڈر رہے ہیں کہ کہیں سے کوئی قتل نہ کر دے۔ بلال حبشی کے سینے پر پتھر رکھے جا رہے بھاری بھاری، نماز چھپ کے پڑھی جا رہی ہے، لوگ آہستہ آہستہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حفاظت سے اسلام کے اس درخت کو پانی دے رہے ہیں، اس کا خیال کر رہے ہیں کہ آندھی اور طوفان اسے ہلاک نہ کر دیں، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے فاستوى علی سوقہ، کہ یہ جو پودا ہے ابھی اپنے تنے پر کھڑے ہونے لگا ہے، ایسا کھڑا ہونے لگا ہے، اور ایسی طاقت اور قوت اس کو ملنے لگی ہے کہ اب کافر اسے دیکھ کے جلنے لگے ہیں۔ پہلے کافر مسلمانوں پہ ترس کھایا کرتے تھے، بلال پہ ترس کھایا کرتے تھے کہ دیکھو محمد پہ ایمان لا کے کیسا اپنے آپ کو ستا رہا ہے۔ خباب ابن عرب پہ ترس کھایا کرتے تھے کہ دیکھو کیسے بیچارہ ایمان لے آیا اور کیسے گرم انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے، کہتے تھے چھوڑ دے محمد کے دین کو۔ لیکن جس دن حضرت عمر بن کافر اسلام سے جلنے لگے، جلتا انسان اس چیز سے ہے جس کے پاس طاقت ہو، قوت ہو، شہرت ہو۔ حضرت عمر بن خطاب جس دن مسلمان ہوئے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ گئے تو جمیل ابن معمر نامی ایک کافر، اس نے بیت اللہ میں جا کے اعلان کیا اور کہا کہ یا ایھا الناس ان عمر قد صبا، اے لوگوں عجیب بات بتاؤں، عمر بھی بے دین ہو گیا، عمر نے بھی دین کو چھوڑ دیا، باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا۔ روایات میں حضرت عمر اس کے پیچھے کھڑے اور انہوں نے اعلان کیا، فرمایا کلا، میں نے دین کو نہیں چھوڑا بلکہ حقیقت میں نے دین کو اختیار کیا ہے۔ جس دن حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، اس دن اعلان کیا کہ اب کوئی بھی شخص نماز چھپ کے، بولو بھائی، نہیں پڑھے گا۔ اب کوئی بھی شخص نماز چھپ کے، بلکہ صرف یہی نہیں کہا۔ عجیب بات ہے کہ حضرت عمر وہ شخصیت ہیں جن کے اسلام کی کسی کو امید نہ تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ داعی کو چاہیے کسی سے نا امید نہ ہو۔ حضرت عمر کے اسلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے، سب کو معلوم بھی ہے۔ اپنی بہن سے قرآن کی تلاوت سنی اور اسی وقت اسلام کا ارادہ کر لیا۔ اسلام لانے کے بعد جب جمیل ابن معمر نے مکہ کے قریش ان کو بتایا کہ عمر بھی بے دین ہو گیا ہے، تو حضرت عمر نے اپنے اسلام کو چھپایا نہیں، گول مول بات نہیں کی۔ اس زمانے میں اتنا ظلم ہوتا تھا کہ شریعت نے اجازت دی تھی مسلمان کو اپنا اسلام چھپانے کی، لیکن حضرت عمر نے نہیں چھپایا۔ مکہ میں آ کے حضرت عمر نے اعلان کیا کہ میں بے دین نہیں ہوا، بلکہ میں نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان کیا، بڑا عجیب اعلان، اس وقت تک لوگ نماز چھپ کے پڑھا کرتے تھے، فرمایا کہ آج کے بعد نماز جماعت کے ساتھ ہوگی علل اعلان، اور جسے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو، سمجھ رہے بات؟ بیوی بیوہ کب ہوتی ہے؟ بیوی بیوہ کب ہوتی ہے؟ جب آپ لوگ مر جائیں، اللہ نہ کرے۔ کہا جسے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو اور بچے یتیم کروانے ہو، وہ آ کے ہمیں روکو۔ قرآن نے جو کہا نا
فاستوى علی سوقہ، اسلام اپنے تنے پر کھڑا ہو گیا۔ یہ کس وقت کھڑا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال دی جا رہی ہے اس آیت میں، کیونکہ تمام مورخین اس پر متفق ہیں کہ حضرت عمر کے اسلام لانے سے اسلام کو جو قوت ملی، اس سے پہلے اسلام میں وہ قوت نہیں تھی۔ کیوں اتنی طاقت ملی؟ اس لیے کہ پہلے سے باروق شخصیت تھے۔ حضرت عمر کا روپ پہلے سے مشہور تھا۔ جو بہادر ہوتا ہے وہ پہلے سے بہادر ہوتا ہے، جو بزدل ہوتا ہے وہ پہلے سے بزدل ہوتا ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ پہلے بہادری غلط کاموں میں استعمال ہوتی ہے، پھر بہادری صحیح کاموں میں۔